پھرانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ کے کلام مجید سے ایک آیہ مبارکہ کی پچھلے جمعۃ المبارک میں مختصر سی تفسیر کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی آیہ نور کی اللہ عز و جل اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے تفسیر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ جل وعلا قرآن اور صاحب قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر باطن کو روشن فرمائے، قرآن پاک سے ہمیں اور صاحب قرآن سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے آیت مبارکہ سماعت فرمائیں: لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر فالیکم وانتم لا تظلمون۔ آج جس آیت کی تفسیر ہوگی اس سے اگلی آیت للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے: للفقراء الذين أحصروا في سبيل اللہ، ان فقراء کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے صدقات ہیں، ان فقراء کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے کیا ہیں؟ صدقات ہیں، یعنی ان کو صدقات دیے جائیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، زمین میں سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل ان کو مالدار سمجھتے ہیں، بیوقوف ان کو مالدار گمان کرتے ہیں، مالدار سمجھتے ہیں۔ من التعفف، بچنے کے سبب۔ تعرفهم بسیماہم، اے سننے والے، اے مخاطب، تو انہیں پہچان لے گا ان کی نشانیوں سے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے تو ان کو پہچان لے گا۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ سوال نہیں کرتے کہ جن میں انہیں رونا پڑے، گر گڑا کر، وہ سوال نہیں کرتے۔ جو تم خرچ کرو بھلائی، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر۔ پیچھے اللہ عز و جل نے مال کے خرچ کرنے کے متعلق یہ فرمایا، اور ذکر پیچھے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا ہے، صدقات کا ذکر ہے کہ جو تم خرچ کرو وہ تمہارے لیے، جو بلائی میں خرچ کرو، جو اللہ کے راہ میں دو، جو خرچ کرو بلائی تمہارے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب تمہیں ملے گا، تمہارے ہی فائدہ ہے۔ ہم تو بے نیاز، تمہارے فائدے کو ہی ہمارا حکم ہے، جو ہم کہتے ہیں تمہارے فائدے کو، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا ثواب تمہارے لیے، اور جو تم اللہ ہی کے لیے خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے یہاں ثواب دینے کے لیے، اس نیت سے تم اس کو خرچ
خرچ کرو دنیاوی مقصد کوئی نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی مقصد نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو، اللہ عز و جل جہاں بھی دے گا آگے بھی دے گا۔ اللہ عز و جل کا وعدہ ہے جو میرے لیے میری راہ میں خرچ کرتا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے، ثواب کے لیے سے تو ہم اسے دیں گے اور اسے پورا پورا ملے گا، کمی نہیں ہوگی، لا تظلمون، کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ تو اس کے ساتھ کہ اب وہ خرچ کی لیے کریں، خرچ تو ان فقراء کے لیے صدقات ہیں، یعنی کہ مطلب کہ پیچھے بھی تعلق ہے، ان فقراء کے لیے صدقات ہیں کہ ان فقراء کو دو، ان غریبوں کو دو جو اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں، یہ بھی قسمت کی بات، یہ بھی قسمت کی بات ہے جسے اللہ نے اپنی راہ میں روک لیا، جسے اللہ نے چن دیا اپنے دین کے لیے، جسے اللہ نے اپنی دین کی فرمانبرداری اور اس کے ارشاد کے لیے چن لیا۔ خوش قسمت ہے وہ، کتنے خوش قسمت ہیں جن کا ذکر اللہ عز و جل فرما رہا ہے اور ان کے حوالے سے بطور خاص ترغیب دے رہا ہے کہ انہیں دو صدقات، ان مال خرچ کرو تو ان پہ خرچ کرو، انہیں دو۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں رب نے روکا ہے، اللہ کے راستے میں روک دیے گئے۔ جب رب کا فضل ہی نہ ہو تو بندہ اللہ کی راہ میں کیسے روکتا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کیسے وقف کرتا ہے؟ شب و روز اس کے دین پہ عمل، دین سیکھنا، اس پہ عمل اور اس کو پھیلانا، یہ اللہ کے فضل کے علاوہ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا چناؤ ہے کہ اللہ نے ان کو دین کے لیے چن لیا، اپنے دین کے لیے چنا، دین کے درخت کی آبیاری کے لیے چن لیا، دین کی مضبوطی کے لیے، دین کی بلندی کے لیے ان کو چن لیا، اور پھر ایسے چنیں گے کہ وہ اس کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں، صرف اللہ اس کے رسول کی بات کرتے ہیں اور اسی میں لگے رہتے ہیں، امت کا بھلا کرتے ہیں، دین کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں، انہیں نصاب دیتے ہیں، انہیں زندگی بسر کرنے کا قرآنی اور مصطفی طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، یوں کرو گے دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، رب راضی، رب بھی راضی، تمہاری دنیا بھی بہتر، تھوڑا بھی ہوگا سکون ہوگا، مزے ہوں گے، حقیقت میں وہ مزہ ہے، یہ برائی میں کیا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا چسکا پھر بس کا، کیا فائدہ اس کا؟ منہ سے نیچے اترا ختم ہو گیا، عارضی ہے نا، بس عارضی ہے۔ اور نیکی کا مزہ سبحان اللہ، دیر پا ہے، دیر سے آتا ہے لیکن کمال ہی ہے کہ سب کو بلا ہی دیتا ہے، یہ تھوڑی پھر آگے عذاب، اور وہاں اگرچہ لیٹ ہے لیکن دائمی مزہ ہے، اس کا لطف جسے ملا ہے اسے پوچھو کتنا مزہ ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب ترغیب دلا رہا ہے کہ ان فقراء کے لیے صدقات، احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، وہ لوگ انہوں نے اپنے نفسوں کو جہاد پہ روک لیا، جہاد کرتے ہیں، اب دیکھو مال بھی نہیں کماتے، تجارت بھی نہیں کرتے، جاتے ہی نہیں تجارت کرنے، بس سیکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور جب جہاد کا وقت آتا تو نکل جاتے ہیں، جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ویسے نہیں جاتے، تجارت کے لیے نہیں جاتے، جہاد کے لیے۔ یہ آیت کریمہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور آپ میں سے جو مدینہ پاک گئے ہیں، آج سب کیے ماشاءاللہ، مدینہ پاک جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی طرف
چبوترا ہے، وہ ذرا اونچا ہے، اس پہ حضور کے غلام صفہ والے بیٹھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما کر انہیں علم کے نور، قرآن کے نور سے منور کرتے، انہیں روشن کرتے، وہ حضور سے ہیرے اور موتی لیتے، اور ذات مصطفیٰ سے بھی شرف یاب ہوتے، اور نور مصطفیٰ، تعلیم مصطفیٰ سے بھی، تعلیم قرآن سے بھی مستفیض ہوتے اور روشن ہوتے۔ یہ وہ لوگ تھے، لیکن یہ لوگ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، یہ سفر نہیں کرتے زمین میں، حالانکہ جہاد تو کرتے، جہاد کے لیے سفر کرتے، لیکن تجارت کے لیے سفر نہیں کرتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جب جہاد کی بات آتی ہے تو یہ نکل جاتی ہیں، جہاد کرتے ہیں، لیکن جب تجارت اور مال کی بات آتی ہے تو تعلیم مصطفیٰ نہیں چھوڑتے، تعلیم قرآن نہیں چھوڑتے، حضور کے قدمین میں رہتے ہیں، حضور کی زیارت پاک سے مشرف ہوتی ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم لیتے ہیں، اور حضور کا منصب ہے کہ یتلو علیہم، وہ تلاوت کریں، اور منصب ہے حضور سید عالم وہ دل کو پکیزہ کریں، منصب ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ علم و حکمت کے نور عطا فرمائیں، علم و حکمت کے موتی عطا فرمائیں۔ تو حضور اس جگہ پہ تشریف فرما ہو کر انہیں قرآن بھی سناتے، ان کے علم و حکمت کے موتی بھی انہیں دیتے، اور ان کی دل کی تختیوں کو بھی روشن کرتے۔ کتنے خوش قسمت ہیں جو پہلی اسلام کی یونیورسٹی ہے جہاں سے علم کی دولت، عرفان کی دولت، نور کی دولت جہاں سے ملی ہے، وہ ہے اصحاب صفہ کی یونیورسٹی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے انہیں تعلیم ملی، اور انہوں نے وہ فیض پایا اور وہ فیض آگے بانٹا۔ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں، لیکن وہ تجارت کے لیے سفر نہیں کرتے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور وہ معیشت کے لیے سفر نہیں کرتے، اپنے آپ کو، وہ اللہ کا کرم ہے، جہاد اور تعلیم قرآن، قرآن کی تعلیم لے رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لیکن مال و متاع کے لیے سفر نہیں ہے۔ اور پھر غربت کا یہ عالم ہے کہ ایسا بھی کہ اٹھتے تو گر جاتے ہیں، بھوک پیاس شدت کی، لیکن پھر بھی تجارت کے لیے نہیں جاتے۔ کیا وہ ہستیاں تھیں جن کا ذکر خالق کائنات خود فرماتا ہے، اور ان کی شان بھی بیان فرماتا ہے اللہ پاک۔ آج لوگ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پیسہ نہیں ہے تو علم کی دولت ہے، تو وہ بڑی حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور پیسہ ہو یار نہ ہو، وہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا تھا، اور پیسہ نہ ہو، محبت مصطفیٰ، محبت خدا ہو، سب کچھ ہے، یہ ہے۔ اور اگر محبت خدا، محبت مصطفیٰ بھی ہو، علم دین کی دولت بھی میسر آئے، حلال مال بھی ہو، تو کیا بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہو تو اس کا مقام اور بلند ہے، کیونکہ وہ عالم بھی ہے اور مال کی حیثیت سے بھی وہ بڑا ہے، تو اس لیے نیکی کے کام زیادہ ہیں، کیونکہ جب اس کی ذہن کی تطہیر ہو گئی، دل پکیزہ ہو گیا، تو وہ مال دل میں نہیں، تو وہ مال آخرت کے لیے خرچ ہوگا، تو اس لیے آخرت کے کام زیادہ ہوں گے نیکی کے، اس حوالے سے وہ زیادہ آگے چلا جائے گا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا اصحاب صفہ کے بارے میں کہ یہ ان کی حالت تھی، اور اتنی پیاس بھوک۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے جس کا مفہوم میرے سینے میں ہے، وہ کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عادت، ظاہر ہے آپ بھی تو ان میں شامل تھے، علم حاصل کرتے تھے، تو یہ پتہ نا کہ یہ جو اصحاب صفہ، یہ جو صفہ ہے یہ مدینہ پاک میں، مکہ شریف نہیں، حضور کی روضہ پاک کے پاس، تو وہ پیاس بڑی لگتی، تین دن، اتنے دن تک وہ کام ادب ہو رہا ہے، اتنا ہی کرنا ہے بس۔ تو ایک دن آئے حضور کی بارگاہ میں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک پیالہ دودھ کا آیا، ایک پیالہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدت تھی، اور شدت انہیں دینا چاہیے، انہیں حاجت ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا صفہ وہ جو 70 ہیں ان کو دیا جائے. حالانکہ ان کی تعداد 400 کتنی 400 مہاجر تھے جو وہاں تھے صفہ والے, لیکن اس کے آگے تفصیل ہے. تو 70 صحابہ تھے اور وہ دودھ کا پیالہ تھا. اب غلام مصطفیٰ ہیں حضرت ابو ہریرہ, آپ سے بات نہیں کی یا رسول اللہ, آپ کو پتہ ہے مجھے سخت بھوک ہے, سخت ہے, اور آپ مجھے دینے کی بجائے حکم دے رہے ہیں ادھر, اور آزمائش بھی آزمائش میں کسی اور کو بھی کہہ دیا جائے, لیکن جس کو بھوک لگی اسے کہا جائے تم دو تو اس پہ اور تلوار چلتی ہے. لیکن جس نے دل دے دیا ہو اسے کوئی مسئلہ نہیں, اس نے تو محبوب کے اشاروں پہ چلنا ہے, اس لیے چلنا ہے کہ اس کا دل بھی محبوب کا ہے, اس کی جان بھی محبوب کی ہے, اس کا سب کچھ ہی محبوب کا ہے. ادھر یہ مسئلے نہیں بنتے. جس نے کہا ابا جی آپ ہی میرے سارا کچھ ہو, تو وہ ٹین ٹو نہیں کرتے. اس نے باپ کو مان لیا ہے نا, تو پھر جو باپ کہے گا سو کرے گا, کیونکہ پیار تو زیادہ ہو گیا ہوگا. جو آپ کہیں گے میں آپ کا ہوں, پھر آگے نہیں چلتا, وہی مقام آ جاتا ہے. تو غلام بھی اسے کہتے ہیں. غلام بھی ہو اور مرضی بھی آپ نہیں کرے, نوکر ہو کے مرضیاں کرے تو پھر ذلیل ہوتا ہے. نوکر ہو تو مرضی مالک کی چلتی ہے, تو پھر نوکر مالک بن جاتا ہے. نوکر کو پھر وہ مالک بنا دیتے ہیں اور اسے بلند کر دیتے ہیں. تو جو نوکر دی اپنی ٹور ہی نہ چلے تو انہیں کی کرنا ہے. نوکر تو ختم ہو جاتی ہیں مالک میں, تو پھر مالک انہیں بلند کر دیتا ہے, پھر ان کے پیچھے ان کے نوکر ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں کی, حکم مصطفیٰ ہے, لے کر کے ایک نے دو نے حتیٰ کہ سب نے پی لیا, لیکن دودھ کم ہوئے ہی نہیں, دودھ کم ہوئے ہی نہیں. یہ حضور کی ذات پاک ہے, کیا بات ہے. ایک پیالہ 70, لیکن ایک بوند, کیا بوند سے بھی ہلکی, ذرہ سے بھی کر لو ہلکی, وہ بھی کم نہیں ہوا. تو ساروں نے پیٹ بھر کر پیا, منہ تک پیا. کہاں تک پیا؟ منہ تو انجی پرا خریدا جو بندہ فل ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کو گنجائش ہی نہیں رہتی. اتنا دودھ پیا کہ منہ تک. کیسا تھا ابو ہریرہ, وہ جامع شیریں, اس طرح کا شعر آ سکا, جس سے 70 کے منہ پھر گئے. اور 70 کے منہ, 70 پھر گئے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رج گیا تو دوسرے کو, تیسرے کو فل ہو کر وہ دودھ پیا. 70 نے پی لیا, دودھ کی ایک بوند بھی کم نہ ہوئی. تو خادم تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو خادم کو بہت ملتا ہے, خادم کو. لیکن آج کے خادم یہ ہے, پہلے اپنا حصہ رکھ دینے, بعد جو تقسیم کر دینے. ایسے بھی خادم ہے, حالانکہ تقسیم کرنے والا, پلانے والا بعد میں ہے. ساقی بعد میں ہوتے ہیں, پلانے والے بعد میں ہوتے ہیں. پہلے پلایا جاتا ہے, اگر ہو جائے سبحان اللہ, نہیں تو اسے کیا کچھ نہیں ملا, وہ تو علم والے جانتے ہیں یا وہ دل والے جانتے ہیں کہ خادم کو کیا کچھ ملا ہے. لیکن ہمارے ہاں تقسیم کر کے بعد ساڑھے سے تو بچے کوئی نہیں, ایسی بیماریاں بھی لاحق ہو گئی. بعد میں باتیں کرتے ہیں ڈبے اتنے چلے گئے نے جب کو سانو ملیا کوئی نہیں. تو تم خادم ہی نہ بنو, تم پہلے پیچھے رہو. خادم خدمت کرنے والا ہے, اس کی یہ طلب نہیں کہ مجھے کچھ ملے, اس کا یہی ہے مجھے رب کے مصطفیٰ ملے. آپ کے مل گیا تو اللہ نے دیا, لے لو. اجر بھی مل گیا, وہ بھی مل گیا. نہیں ملا, شکر ہے مالک, تیرے فضل سے خدمت تو کی ہے نا, تو خدمت قبول فرما لی. اصل یہ ہوتا ہے. لیکن عجیب ہی صورت ہے نا. لیکن ابو ہریرہ خادم تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی, اور جب دودھ پلا دیا تو اب دودھ پھر اتنے کا اتنے. ما ابا ہریرہ, یا ابا ہریرہ اشرب, پیو. کیا جب بندہ جب بندہ کسی کا ہو جائے, اپنے آپ کو مکا دے, مالکوں کی مرضی اپنے اوپر نافذ کر دے, پھر مالک کہتے ہیں اب لے آ, اب تجھے برتی ہے, تو نے ہماری لاج رکھی ہے, تو ہماری بات رکھی ہے. تو پھر وہ لجبان ہے. جو مرشد کے آگے بولے نا تو لینا, جھکا رہے, جو کہیں وہ کر جائے,
پھر وہ ملتا ہے. یہ تو یہ ہے نسلیں بھی کھاتی ہیں اور نسلیں بھی پاتی ہیں. آج اعتراض تنقیدیں اور یہ بڑوں پہ یہ باتیں لے گئیں. جس نے کہا نہیں نوکر کا کام نہیں بولنا, نوکر کا کام ہے نوکری کرنا, جو آرڈر وہی وہ مان گیا. تو جب یہ بات آئی حضرت ابو ہریرہ نے بھوکے ہونے کے باوجود بولے نہیں, جو حکم مصطفیٰ ہوا تقسیم کر دیا دودھ. اب آخر میں آپ تھے, اب حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے کہ 70 پی گئے ہیں, اتنے پی گئے ہیں, کم نہیں ہوا. یا ابا ہریرہ اشرب, ابو ہریرہ پیو پیو. ابو ہریرہ آپ کہتے ہیں میں نے پیا. حضور نے پھر فرمایا خدمت جو کی تھی, باقی کسی کو نہیں کہا, ایک دفعہ پی لیا پورا پورا, لیکن دوسری مرت یا ابا ہریرہ اشرب, ابا ہریرہ پیو, ابو ہریرہ پیو. کہتے ہیں پیا پہلے ہی فوت ہو گئی, دوسرے کو پیا. آپ نے فرمایا پیو کا اب تو پھٹ جائیں گی, اب تو گنجائش ہی نہیں, ڈبل پی لیا, پہلے پیا فل پھر پیا. کعبہ اب نہیں. یہ ہے کہ جو خدمت کرتے ہیں پھر مالک راضی ہوتے ہیں تو کیسے نوازتے ہیں, کیسا کرم فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی تناول فرمایا اور تناول فرما کے بتا دیا جراثیم عیسائیوں کے ہوں گے, جراثیم مرزیوں کے ہوں گے, دفع کرو ان کو. جو یار پیتے ہیں وہاں جراثیم ہی نہیں ہوتے, وہاں شفائیں آتی ہیں. مومن کے جھوٹے میں بھی جراثیمیں آ گئی ہیں. کیا عجیب جراثیم, تو کیا کیا پتہ نہیں نکل آئی ہیں چیزیں. یہ سائنس تو پتہ نہیں کیا کچھ کے ماں باپ سے دور کر دیا, سالن ادھر رکھ دو, ماں نے کھا لیا باپ نے کھا لیا, خراب کر دو, ضائع کر دو, کھانا نہیں ہے. ادھر پڑا ہے, بیٹے کا ادھر پڑا ہے, باپ کا ادھر پڑا ہے, ماں کا ادھر پڑا ہے, کسی کا منہ ادھر کسی کا منہ ادھر. یہ انگلش نے کر دیا, یہ ڈاکٹروں نے کر دیا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بات 70 غلاموں کا جھوٹا خود تناول فرمایا, نصاب دے دی. لیکن میں جو بات کرنا چاہتا تھا, کیا صحابہ صفہ کی یہ عادت تھی کہ کمزوری کی وجہ سے گر بھی جاتے تھے, پھر بھی تجارت کے لیے نہیں جاتے تھے, جسے حضور مل جائیں سبحان اللہ, تعلیم سیکھتے عمل کرتے. تو اللہ پاک نے فرمایا ان کو دو, ان فقراء کو دو جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے. یہ تو اپنی معیشت کے لیے بھی تجارت نہیں کرتے, میرے لیے جہاد کے لیے جاتے ہیں, علم سیکھتے ہیں, قرآن سیکھتے ہیں, محبوب سے اس پہ عمل کرتے ہیں. آپ ان پہ خرچ کرو, ان پہ خرچ کرو. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف, اور یہ جو جاہل ہیں انہیں غنی سمجھتے ہیں. جاہل بیوقوف, اللہ پاک نے ان لوگوں کو بیوقوف کہا ہے. تو آج تو بڑے بیوقوف ہیں, آج تو وہ انہیں اغنیاء ہی سمجھتے ہیں. وہ اس کی وضاحت ہوگی. یحسبہم الجاہل, اگر ہم جاہل کہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا تہذیب سے باہر نکل گئی. کسے؟ ہم کہ تمہاری تہذیب کون سی ہے, یہ تو رب جاہل فرما رہا ہے. تو رب کنہیں جاہل فرماتا ہے؟ جو ان فقراء کو جو علم حاصل کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں دن و رات ایک کرتے ہیں, مال و تجارت کے لیے نہیں نکلتے, اور ادھر ہی اپنے کو وقف کیے ہوئے ہیں. اور انہی میں علماء حق ہیں, انہی میں طلباء ہیں, انہیں خادمین دین ہیں, دین کی خدمت کرنے والے مبلغین دین ہیں, دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں, یہ انہی میں شامل ہیں. وہ دن و رات صرف دین کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں, اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں, دین کی بلندی میں لگے رہتے ہیں. وہ کاروبار ہی نہیں کرتے, تجارت ہی نہیں کرتے. تو لوگ کہتے ہیں اور یہ دیکھو یہ تو سوال ہی نہیں کرتے, یہ تو مانگتے ہی نہیں, یہ مانگتے ہی نہیں. تو پھر انہیں مالدار سمجھتے ہیں کہ وہ سوال ہی نہیں کرتے, وہ روتے ہی نہیں, وہ گر گڑاتے ہی نہیں, رو رو کے مانگیں گے پھر دیں گے, پھر غریب سمجھیں گے. تو ہمارے ہاں ایسا بھی تصور ہے, جب تک بندہ روئے نا تو کہتے ہیں یہ غریب کتنے ہوئے. تو جو روتا ہے چاہے مکر فراڈی ہے, جیسے پیچھے میں ادھر بتا رہا تھا, حافظ صاحب بھی موجود تھے, تو وہ صاحب نے بتایا واقعی وہ کارڈ لگا گیا ہے. اس کے بعد کارڈ تھا, کہتا ہے میری بہن کی بیٹی کی شادی ہے. تو جب دیکھا تو وہ ستمبر کا تھا, تو اب تو نومبر ہے, سمجھ گئے نا آپ. تو ایسے رونے والوں کو ہم دے دیتے ہیں, جھوٹے فراڈیے. تو باہر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا اس کا مفہوم مجھے یاد ہے, جس کی گردن ڈینگی ہے نا تو وہ اپنا گردن کا سریا توڑے, یہ کمال ہے.
یہ کیا ہے؟ اپنی گردن کا سریا توڑے، عاجزی کرے، انکساری کرے، یہ کمال ہے۔ اگر گدا کر عاجزی کوکنت، گدا کر عاجزی کرے تو خوئے ہو، یہ تو منگتے کی عادت ہے۔ اگر منگتا یہ عاجزی نہ کرے، نہ روئے، نہ یہ کرے تیرے بچے جیوں، اللہ تینوں حاجی کرائے، اللہ تینوں 5 بیویاں دے، ان کی ہوتی ہے یہ کام، یہ دے، یہ دے، تجھے یہ دے، تو اس لیے کرتا ہے، وہ تعریفیں نہیں اس کا مقصود ہے، اس کا مقصود ہے روٹی، اس کا مقصود ہے مال، تو اس نے اس کے لیے عاجزی کرنی ہے، تمہاری تعریفیں کرنی ہے، تو وہ تو اس کی عادت ہے۔ کہا نہیں، متکبر عاجزی کرے تو یہ کمال ہے۔ کون؟ اب جو ایسے روتے ہیں ہم انہیں دیتے ہیں، وہ فنکار ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے ہم نے لینا کیسے ہیں ان سے، تعریفیں نہ کرے، روئے نہ، تو لوگ پھر لوگ ہوتے ہیں دل نرم ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو دے دے، اس کو دے دیں، ان کے مکروں کو جانو کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کس انداز سے یہ پیسے لیتے ہیں۔ سفید پوش کتنا روتا ہے، کتنا کہتا ہے، وہ تو گھر میں بیٹھا رہتا ہے، عزت بچاتا ہے اپنی، عزت کو بات نہ ہو جائے، کو تانا نہ، بچوں پہ تانا نہ آ جائے، بچوں پہ بات نہ آ جائے، وہ تو چپ رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جاہل ان فقراء کو جو اللہ کے نام میں روک دیے گئے، دن اور رات ایک ہی، ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ اب اللہ جو مالدار، غریبوں کو مالدار سمجھ رہا ہے، اللہ پاک انہیں جاہل فرماتا ہے کہ بیوقوف انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ کیوں مالدار سمجھتے ہیں؟ اس کی وضاحت بھی مالک نے فرمائی، من التعفف، مالدار سمجھنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جو وہ علم اور دین حاصل کر رہے تھے، عمل کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ سوال نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، وہ مالداروں سے سوال نہیں کرتے کہ ہمیں تو، ہم غریب ہیں، ہم کاروبار نہیں کر رہے، ہم دین پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں دن اور رات، وہ نہیں سوال کرتے۔ تو جب وہ سوال نہیں کرتے تو پھر یہ سمجھتے ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہے۔ کیا ہیں؟ مالدار ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَتَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اے سننے والے، اے مخاطب، تو جو میرے بندے ہیں، جو تجارت نہیں کر رہے، دین سیکھتے، سکھاتے، عمل کرتے، زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ان کی علامتوں سے پہچان لے گا، تو ان کی علامات سے پہچانے گا کہ وہ غریب ہیں، لیکن عزت کے لیے سوال نہیں کرتے، عزت نفس ہے، شرم آتی ہے، وہ سوال نہیں کرتے، تو پھر ان کی ایڈنٹی کیا ہے، ان کی پہچان اور علامت کیا ہے؟ ان کی علامات ہیں وہ کیا؟ عاجز رہیں گے، عاجزی ان کی ساری کوٹ کوٹ کے ان میں بھری ہوگی۔ اور کیا نشانی ہے؟ تم دیکھو گے کہ وہ کمزور ہو چکی ہیں، ان کے چہرے کمزور ہوں گے، ان کے جسم کمزور ہوں گے، ان کی حالتیں بتائیں گی، دن اور رات کدھر لگے ہوئے ہیں، کس کام میں لگے ہوئے ہیں، انہیں دین کا درد ہے، وہ شب و روز دین کے لیے اٹھنا بیٹھنا آنا جانا دین کے لیے۔ تمہیں سامنے کون سا کاروبار کر رہی ہیں، کون سی انہوں نے فیکٹری رکھی ہوئی ہے، کون سی فیکٹریاں چلا رہی ہیں، وہ تو اللہ کے لیے دن اور رات لگے ہوئے ہیں، تجھے نظر نہیں آتا ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی جد و جہد کیا ہے، ان کا اثر، ان کی کمزوری، یہ حالات تمہارے سامنے ہیں، اس لیے وہ سوال نہیں کرتے۔ تو جاہل انہیں مالدار سمجھتے ہیں، وہ عزت کے لیے نہیں کرتے، اس کی وجہ ہے، لیکن تو ان کے چہروں سے پہچانے گا، ان کی علامات سے پہچانے گا، ان کے جسموں سے پہچانے گا، ان کی کوشش سے پہچانے گا کہ یہ وہ ہیں جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، ان پہ خرچ کرو۔ وہ علماء ہیں، ان لیے کہ علماء حق سوال نہیں کرتے، اور دن اور رات دیکھو کیا لگے ہوئے کہ نہیں، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور بعض لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، تو ہو تکلیف، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہے۔ یہ گویوں کو کھلاتے ہیں، چسکوں کے لیے پیسے دیتے ہیں کہ وہ ترنم سے بیان کرتا ہے، ترنم، وہ شعر پڑھتے ہیں اور وہ نعتیں پڑھتے ہیں، چاہے وہ مراسی ہو چاہے وہ شیعی ہو، لاکھوں روپے اڑاتے ہیں۔ ایک نعت ہاں کو بلاؤ کے 3-3 4-4 لاکھ دیتے ہیں، کیا کیا اس نے 4 لاکھ میں؟ تو جو دن و رات دین کی محافظ کر رہی ہیں، حفاظت کر رہی ہیں، اور دن و رات تمہارے ایمان کی باؤنڈری اور سرحد پہ کھڑے ہو کر تمہارے ایمان بچا رہی ہیں، ہر طرف سے آنے والے تیر کا دفاع بھی کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں،
वो कौन है? उलमाए हक हैं, वो तलबा हैं दीन के। इनके लिए अल्लाह पाक फरमा रहा है, इनके लिए कि ये सवाल नहीं करते और इन्हें सपोर्ट करो, इन्हें मजबूत करो। ये जितने मजबूत होंगे उतना तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, उतने तुम्हारे अखलाक ठीक होंगे। और अगर यही लोग तर्क करके इल्म और दीन कारोबार करना शुरू कर दें तो तुम तो काफिर हो जाओगे, तुम्हारा दीन ही जाता रहेगा। तुम्हें दीन कौन बताएगा? तुम्हारा ईमान कौन बचाएगा? तुम्हारे ईमान की हिफाजत कौन करेगा? अल्लाह ने तो जरिया बनाया, ये बताते हैं, हमें पता चलता है, हमारे अंदर मोहब्बत बढ़ती है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, प्यार बढ़ता है, अखलाक हमारे बेहतर होते हैं, आमाल हमारे बेहतर होती हैं, हमें अदाब बताए जाते हैं, हमें तौर तरीके बताए जाते हैं कि यूँ रहना है, यूँ रहना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना, इधर खैर है, इधर तबाही और बर्बादी है, इसमें तेरी दुनिया भी बेहतर होगी, तेरी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। वो कौन है? वो उलमाए हक हैं, वो तलबा हैं, वो लोग। इसलिए सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पता है आप चले थे काम करने और खलीफा थे, काम तो खलीफा निज़ाम कैसे चलाएंगे? अगर खलीफा ही काम करने चले जाएं तो दुनियावी और दीनी उमूर सर अंजाम कौन देगा? लोगों के फैसले कौन करेगा? लोगों की हिफाजत, उनके दुनियावी उमूर, तो पेट नहीं है, बच्चे नहीं है, तो फिर आपकी तनहा मुकर्रर हुई। क्या हुई? दीन का काम था, तनहा मुकर्रर हो गई। इसलिए कि अगर आप चले गए तो चलाएगा कौन? आप दिन तनख्वाह दो। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तनहा मुकर्रर हुई। सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु करीम की कि अगर इनको ना दी तनहा तो जाहिर है तो वो हकूक हैं आगे, तो फिर ये उधर चले गए तो निज़ाम कौन चलाएगा? तो इसलिए आज काश हम इस हकीकत को समझें। आप मेरी बात पे इत्तेफाक करेंगे कि आज हमें नुकसान इस वजह से हुआ कि जो हमारे रहबर थे उनको हमने कमज़ोर कर दिया, और जो हमारा दिफा था उसकी तरफ तवज्जो कम की। आज मुझे बताओ, अगर फौज भी काम करना शुरू कर दे, आपका दिफा बचेगा? मुल्क बचेगा? अगर आप फौज को फंड ना दो और आपको नहीं जी काम करें, फौज भी काम करे, वो भी कारोबार करे, तो बताओ ना वो मशक़ें करें, ना वो, क्योंकि बच्चे हैं, सिलसिला है, आप ना उनके साथ ताउन करो तो मुल्क कहाँ जाएगा? वो तो छोड़ के इधर आ जाएंगे, तो दिफा पे कौन होगा? दिफा कमज़ोर हो गया आपका, दुश्मन हमला कर देगा, भेड़िए ले जाएंगे, आप कहाँ महफूज होंगे? इसलिए सबसे ज़्यादा जो इस मुल्क में फंड मिलता है, हर मुल्क में फौज को मिलता है और आवाम देती है। उन्हें पता है हमारे जिस्म की हिफाजत इनसे है, दिफा से है। तो अगर दिफा मजबूत होगा तो इबादत, ये यहाँ बैठे हैं अल्लाह के घर में, दिफा मजबूत है तो बैठे हैं ना। आप ऐसे ही नमाजें, इबादत, सारे भाइयों से मिलना, उठना, आना जाना, नेकियों के काम, रिश्तेदारों के साथ मिलना अल्लाह की रज़ा के लिए, ये सारे सिलसिले आप महफूज हैं। क्यों? दिफा आपका मजबूत है ना। तो अगर आप दिफा को ना देंगे फिर फौज कमज़ोर होगी, जब फौज कमज़ोर होगी तो फिर क्या होगा? आपकी बाउंड्री भी कमज़ोर होगी, सरहद हो जाएगी, तो दुश्मन आ जाएगा, आपको ले जाएगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। यही वजह है कि हमने जैसे फौज के साथ तामुन किया, अगर ऐसे ही तामुन हम उलमा से करते, दीनी मदारिस से करते, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। आज ये जहालतें, आज ये तबाहियाँ, आज ईमान से दूरियाँ, और दुनिया ही दुनिया, ना माँ को पहचान, ना बाप की पहचान, ना भाइयों की पहचान। वजह क्या बनी? राहबरों से दूर हुए और राहज़नों को तामुन, राहज़नों को चोरों के साथ तामुन किया, दीन के लुटेरों से, राफजी, खारजी किस तरीके से आए, सुनियों का पैसा लूटा, कवालियों पे लुटा दिया, चस्कों के लिए लाख लाख कितना कितना पैसा लुटा दिया। क्या मिला इन कवालियों से? वो एक शराबी आगे कवाली कर रहा है, ना वो इधर आके नमाज पढ़ता है, ना उधर नमाज पढ़ता है, वो इधर बैठा रहेगा, जब वक्त होगा पान मुंह में पहुंचता, शराब पियो, और आगे उसने कवाली कर दी। ये क्या है? तमाशे हैं ना। कहाँ हम चले गए? उलमा फौज है। उलमा क्या है? तलबा क्या है? फौज। और ये रहनुमा है, ये फौज है आपकी ईमान की सरहद की, और वो है मुल्क की सरहद की। दोनों फौजें मजबूत हों तो खैर होगी, जिस्म मजबूत होगा, रूह मजबूत होगी, दोनों चीजें आपकी मजबूत होंगी। इसलिए मालिक फरमाता यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया मिन तअफ्फुफ,
کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانگتے نہیں، یہ روتے نہیں، یہ گر گڑاتے نہیں، لہذا یہ امیر ہیں، یہ جاہل ہیں، جو ایسا سوچتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مانگیں گے تو پھر پتا چلے گا، بلکہ ان کے حالات بتائیں گے کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہو گئے ہیں اور یہ دین کے راہبر ہیں، اور یہ تمہارے بھی راہبر ہیں۔ یہ سوال نہیں کریں گے، بلکہ اب تم خود بلا سوال کیے ان کو مضبوط کرو گے، ان سے تعاون کرو گے اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل انہیں مالدار سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ فقراء علماء جو اس ہستی ان کے ساتھ ہیں یہ سوال نہیں کریں گے۔ لا یسألون الناس الحافا، یہ روک کر سوال نہیں کریں گے، نہیں کرتے، نہیں گر گڑاتے، یہ نہیں روتے، یہ نہیں کرتے۔ یلحفون الحافا، کہ یہ سوال کرتے ہی نہیں، لا سوالہم، ان کے لیے سوال ہی نہیں ہے، ان کا سوال ہی نہیں، وہ نہیں سوال کرتے۔ لا سوالہم اصلا فلا یقع من الحافا، نہ ہی ان سے رونا واقع ہوتا ہے، نہ ہی وہ گر گراتے ہیں، وہ دل اپنے مالک کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہی۔ مالک تیرے لیے ہیں، بس جو دے گا ٹھیک ہے، تیری مرضی ملنی چاہیے، تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ اب علماء کرام اس میں، طلباء دین اس میں شامل ہیں۔ آگے سنیں، اللہ پاک فرماتا ہے لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ وہ نہیں مانگ رہے تو انہوں نے مانگنا بھی نہیں، اب تم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تم نے ان کے ساتھ انہیں مضبوط کرنا ہے، تو تم نے کسی کے لیے تو نہیں کرنا نا، تم نے تو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ یہ علماء اللہ کے محبوب کے وارث ہیں، اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں۔ یہ طلباء مضبوط ہیں، ہم مضبوط ہیں، علماء مضبوط ہیں۔ اب جو تم ان سے کرو گے کسی کو دکھانے کے لیے تم نے تو کرنا ہی نہیں، تو اس سے تو منع کیا، تم نے تو میرے لیے کرنا ہے۔ تو جب میرے لیے کرنا ہے تو میں تو جانتا ہوں، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں جو جانتا ہوں، میں علیم ہوں۔ وہ کسی اور کا خدا ہوگا جو انا کانا ہوگا، ہمارا خدا تو وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر ایک کو جانتا ہے اور باریک سے باریک بات سنتا ہے اور دلوں کے بیچ جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جانتا ہے، اس سے نہ تمہارا ظاہر پوشیدہ ہے نہ باطن پوشیدہ ہے، وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، پوشیدہ کو بھی دیکھتا ہے، تم چھپ کر دیکھتے ہو دیتے ہو اسے بھی جانتا ہے، تم ظاہر کر کے دیتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جس کے لیے دے رہے ہو وہ جانتا ہے، کسی اور کو کیا بتانا ہے۔ ان کو سوال کی نوبت ہی نہ آئے، نہ وہ سوال کرتے ہیں، تم جا کے اللہ کی رضا کے لیے کر لو، اللہ جانتا ہے، پھر تمہیں اتنا دے گا، ظاہر بھی دے گا، باطن بھی دے گا، جسمانی دولت بھی دے گا، ظاہر کے اعتبار سے بھی خوشحال ہو جاؤ گے، باطن کے اعتبار سے اپنا نور دے گا، اپنی رضا دے گا، اپنی محبت دے گا، اور پھر یہ نور صرف تم پہ نہیں رہے گا بلکہ تمہاری نسلوں میں بھی جائے گا تمہاری۔ لیکن سمجھیں گے تو پھر نا، ان سے باہر نکلو، ان گوئیوں سے۔ کتنی دیر چسکے ہیں، قبر میں چسکا تو نہیں کام آنا، قبر میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کام آنا۔ تقریر سنو، کبھی بھی چسکے کے لیے نہ سنو، اللہ کے لیے آؤ، علم حاصل کرنے کے لیے سے آؤ، اللہ کا قرب پانے کے لیے آؤ، اللہ کے محبوب کی محبت کے لیے آؤ، اس لیے نہ آؤ بڑے شعر پڑھیں گے، بڑے ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر بھی دنیا ہی ہے، پھر بھی وہی ہے، پھر بھی تمہاری جسم پہ نظر رہی، خالق پہ نہیں رہی، اور یہ ضمنی چیزیں ہیں۔ جب یار کے لیے آؤ گے پھر مزے بھی آئیں گے، تو مزے ملتے ہیں تابع، تو تابع کی نیت کر کے نہیں آتے، مقصود اپنا ٹھیک کرو، روٹی مل گئی تو مزہ بھی آ جائے گا، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے تو مالک جس پہ راضی ہوتا ہے اسے پھر وہ مزہ دیتا ہے جو مزہ کسی چیز میں ملتا ہی نہیں۔ وہ مزے کیا ہیں؟ اپنی یاد دیتا ہے، یاد کا نور دیتا ہے اور دل میں سرور ہوتا ہے، مزہ اور لطف ہوتا ہے، ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے اسی میں رہے، اس کے بغیر اس کا دل لگتا ہی نہیں، لیکن وہ دل پہ نور آئے تو پھر پتہ چلتا ہے، وہ سرور آتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم خرچ کرو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ خرچ کرنے پہ مجھے ملے گا کچھ نہیں، کہا نا نا، میرے لیے دے رہے ہو اور میں جانتا ہوں
دنیا دار کے لیے کرو کہ کتنا دے گا، کہاں تک دے گا، اور دنیا کے خالق کے لیے کرے گا تو پھر خالق کائنات دے گا. یجازیکم، پھر وہ بدلہ تمہیں دے گا. اور بندوں سے سودا مت کرو، سودا یار سے کرو. عقل مند ہے وہ شخص کہ جو ہم سے سودا کرے؟ نہیں، عقل مند وہ ہے جو خالق سے سودا کرے. پھر خالق اپنی شان کے مطابق کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 تک نہیں، ہم جس کے لیے چاہیں دگنا دیتے ہیں. جس کے لیے چاہیں. نسلیں تر جاتی ہیں، نسلیں تر جاتی ہیں، آپ بھی تر جاتا ہے. یہ تو ایک وضو کرانے والا جہنم سے بچ جائے گا، اور پانی پلانے والا علماء کو بچ جائے گا، اور جس کے تعاون سے عالم بن جائے، جس کے تعاون سے ولی بن جائے، جس کے تعاون سے اللہ کا فقیر بن جائے، بتاؤ اس پہ کتنے کرم ہوں گے، اس پہ کتنا فضل ہوگا. آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حالت یہ ہے کہ 1 گھنٹہ علم کا نور بانٹتا ہے عالم دین، 8 9 10 سال لگا کے آتا ہے، اور 1 1.5 گھنٹہ لگا کے ہمیں دین کی باتیں بتاتا ہے، ہمارے ایمان کی. تو کسی کے جیب سے 100 روپیہ بھی نہیں نکلتا، اور ایک جسے وضو بھی صدا نہ آتا ہو اور استنجا بھی صحیح طرح نہ آتا ہو، یا اسے کھڑا کر کے وہ استنجا کے مسائل بتائے، اسے پوچھو وضو کے مستحبات سنتیں فرض بتائیں، اور وہ نہ بتا سکے، اور زہازہ کی دتیاں اس کے اوپر ڈالی جاتی ہیں. تو پھر گویے پیدا ہوں گے، راہبر پیدا نہیں ہوں گے، پھر کمزوریاں آئیں گی، پھر ایمان جائیں گے، پھر بے حسی ہوگی، بے بسی ہوگی. یہ سارے سسٹم کو خراب کرنے کی وجہ سے ہے. تو جنہوں نے علماء کو ٹھیک کر دیا، اللہ پاک فرماتا ہے ان سے کرو، انہیں مضبوط کرو، انہیں دیکھو. پھر دیکھو رب کے بندوں سے کرتے ہو نا، باپ سے کرو تو رب اتنا دیتا ہے، ماں سے کرو تو مالک کتنا دیتا ہے، کتنا نوازتا ہے. تو جو ماں کا ادب سکھاتے ہیں، باپ کا ادب سکھاتے ہیں، جو بتاتے ہیں حقوق یہ ہیں، تو بتاؤ جو اس لائن پہ لانے والے ہیں، جو ان سے تعاون کرے گا، رب کتنا عطا فرمائے گا، کتنی مہربانیاں فرمائے. ہمارے کسی دوست سے آپ کر دو، تمہارا دل کرتا ہے جان دے دے. تو جو رب کے دوست سے کرو گے تو رب کیا دے گا؟ کبھی سوچو تو صحیح، کبھی اس میں سوچو معراج ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اس لیے خادم کو دیکھو گے تو وہ بلند ہو جاتا ہے. اگر خادم سمجھے تو، خادم متکبر نہ ہو، مخادم نہیں ملاتا. اگر وہ اپنے آپ کو خادم سمجھے تو پوری تاریخ پڑھ لو، خادم گرا نہیں ہے. دل سے خادم ہو، دل سے سمجھے میں چوڑا ہوں، میں خادم میں نوکر ہوں، کبھی آپ نے کو چودھری نہ سمجھے. آپ دیکھ لو، دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھ لو، سکھی رہے گا. کیا رہے گا؟ سکھی رہے گا. پھر ایک وقت آئے گا کہ تھا خادم لیکن رب مخدوم بنا دیتا ہے. بنا خادم تھا اور رہا خادم، آخر تک اپنے آپ کو خادم ہی سمجھا، لیکن اللہ پاک نے اسے مخدوم بنا دیا کہ جس نے خدمت کا تصور رکھا اور پھر چل پڑا اللہ والوں سے، علماء سے، گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، صرف میں ان کا نوکر ہوں، میں اور کچھ نہیں ہوں، بس نوکری دے رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، سب سے پیار، سب سے حسن سلوک، تعاون جتنا ہو سکتا ہے، زبانی مالی ہم نے کرنا ہے، سب پہنچانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کتنی بلندی عطا فرماتا ہے. آج تک وقت نہیں، آپ دیکھ لیں، پڑھ کے دیکھ لیں، جنہوں نے خدمت کی ہے انہوں نے پا لیا. ہاں خدمت یہ کیسے ہو سکتا؟ مسجد کا خادم ہو تو ایسے رہ جائے، لیکن خادم سمجھے، مدرسے کا خادم، علماء کا خادم، اور ماں کا خادم ہو تو خالی رہ جائے. باپ کی خدمت کرنے والا اگر دل سے ہو، مفاد نہ ہو کہ باپ مرے بعد میں پہلے میرے لیے زمین لکھ دے، زمین کے لیے کر رہا ہے، باپ کے نوٹوں کے لیے کر رہا ہے، تو پھر اسے کیا ملنا ہے؟ وہ صرف اس لیے کر رہا ہے کہ میرے باپ ہیں، اللہ کا حکم ہے، میرے باپ کا احسان ہے، میری ماں کے احسانات ہیں، میرے بڑے بھائی کے احسان ہے. اور احسان فراموش ہونا یہ انسان مومن کا کام نہیں ہے، اسے یاد رکھنا ہے، ان کے حق ہیں، اللہ کا حکم ہے، اس طور پہ ان کی خدمت کر رہا ہے، اللہ با بلندی دے دیتا ہے. لیکن یہ کیسے ہوتا؟ بندہ خدمت بھی کرتا محروم ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کو مسئلہ ہے. اگر اندر سے ہو کے خدمت کرے گا پھر نور ملے گا. پھر کیا ملے گا؟ تو اس آیت کریمہ میں نے اسی بات کو واضح کیا کہ مالک فرماتا ہے صدقات دو تو ان کو دو جن کو ہم نے اپنی راہ میں روک رکھا ہے، یعنی فقراء کو دو، علماء کو دو جو کاروبار ہی نہیں کرتے، طلباء کو دو جو کاروبار نہیں کرتے، دین کے مبلغین کے دو جنہوں کاروبار ترک کر دیے ہیں، صرف دن و رات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام، اللہ کے محبوب کا کلام، اس کا نور پہنچا رہے ہیں اور دین کے محافظ بنے ہوئے ہیں. اور اگر یہی لوگ کاروبار کی طرف چلے جائیں تو پھر تمہیں دین کون بتائے گا؟ تمہیں اللہ کی طرف راستہ کون بتائے گا؟
تمہاری رہنمائی ہر لحاظ سے کون کرے گا؟ تو پھر تو گمراہی پھیل جائے گی۔ اس لیے یہ ان کا احسان ہے کہ تجارت نہیں کرتے، یہ علم حاصل کر کے اسے ہی پھیلاتے ہیں۔ تو جب یہ ایک طرف وقف ہو گئے ہیں تو تمہارے لیے بھی یہ کتنا بڑا فائدہ مند کام ہے۔ تو لہٰذا ان کو مجبور نہ کرو کہ یہ دین چھوڑ کر ادھر چلے جائیں، بلکہ تم ان کو سپورٹ کرو تاکہ اور مضبوط ہوں، معیشت کے اعتبار سے توجہ ہی نہ جائے، اور دین حاصل کریں اور نور حاصل کریں، اور وہ تم گھر میں اور کام کاج میں لگے ہو اور نور تمہارے تک پہنچاتی۔ اگر ساری امت اس کام پہ لگ جاتی، کام کون کرتا؟ اگر سارے دین سیکھنے لگ جائیں، سارے ہی جائیں گے کہاں؟ سارے اصول سیکھنے لگ جائیں تو جائیں گے کہاں؟ تو ایک ٹیم ایسی ہے کہ جو اصول سیکھتی ہے، دین سیکھتی ہے، اور سیکھ کر آسانی سے آپ تک منتقل کر دیتی ہے، اور ایمان کا نور منتقل کرتے ہیں بڑے آرام سے۔ تو اس لیے ان کو مضبوط کرو، اپنا زیادہ سے زیادہ جو بجٹ ہے جو لکیراں میں نکالتے ہو، سر فہرست علماء کو رکھو، طلباء کو رکھو، ان کے ساتھ والدین ہیں، سبحان اللہ، ان پہ خرچ کرو، بہنیں ہیں ان پہ خرچ کرو۔ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھو نا، شادیاں ولیمے ہوتے ہیں تو کتنا بڑا میرج ہال کرتے ہیں۔ پیچھے مجھے پتا چلا شاید 60 لاکھ۔ کتنے بتاؤ، کتنی بچیوں کی شادی ہوگی، کتنیوں کی ہوگی؟ اور غریب بچی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ان کے پاس تھا تو 60 لاکھ کا کر لیا، تو تانے دیتے ہیں اگلے۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کوئی نہیں، اور رشتہ دار، اور ناک ہمارے شاید سمجھو نک نہیں رہنی تہاڈی، انہاں کروڑ بھی کھوا چلو، کروڑ تک بھی لے جاؤ، نک پھیر بھی نہیں رہنی۔ میں سب سے پہلے قبر میں تمہاری ناک ہی فنا ہوگی، سب سے پہلے جو خاک ہوگی نا وہ ناک ہوگی۔ اسی ناک کے لیے کروڑ کروڑ لگاتے ہو، کہاں جائیں گے یہ تمہارے کروڑ؟ ناک پھر بھی نہیں تمہاری بچے گی۔ انہوں نے پھر کہنا ہے جی مسالے ہی نہیں تھی، جی بوٹیاں کم سن، یہ تو یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ تو یہ ٹھیک نہیں تھا۔ کہا چھوڑ، اللہ سے سودا کر، 1 کروڑ ادھر لگا رہا ہے، 1 کروڑ میں کتنی جنتیں ملیں گی تجھے؟ اور جس کا 1 گز بھی پوری کائنات نہیں ہے، اس کا مقابلہ 1 گز کا، اور تمہیں ایک پہ کتنا ملے گا؟ اگر تو یہیں 50-60 ہزار میں متصل سا کر لے، اور باقی اپنی بہن بھائیوں کا خیال کر لے، چھت ڈال دے، رشتے مسئلہ ہے وہ کاروبار چلا دے، ان کو مضبوط کر دے۔ یہ ایک ایسی کمیٹی ہے کہ قیامت آ جائے گی لیکن اس کمیٹی کا نور ملتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا، اور وہ انوار، وہ تجلیت اسے نصیب ہوں گی، وہ اسے پتہ چلے گا۔ پھر جب قبر میں جائے گا پھر مزید ہوگی، پھر وہ چاہے گا کاش مالک مجھے اور مال دیتا، میں سارا ہی اللہ کے نام اس طرح خرچ کر دیتا، اپنی خواہشات کو پیچھے کر لیتا اور اللہ کے بندوں کا خیال کر لیتا، تو پھر اور مقام و مرتبہ مل جاتا، اور مقاموں۔ اس لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کلوز کرو، حالات بھی دیکھو، بہت کچھ ملتا۔ اب تو قدم قدم میں جنت مل جاتی ہے، جو حالات بنے ہوئے ہیں، جتنی اب غربت ہے، کتنی تکلیفیں ہیں لوگوں کو، آپ کو تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر بندہ دل سے ہو کے مخلوق کی خدمت کر لینا، علماء کی بھی، ان کی بھی، سب کی، بہن بھائیوں کی، چند دنوں میں اللہ کا محبوب بن جائے۔ اس کا انہیں دعائیں دینی ہیں جتنے ہوندے نے، تسی نہیں نیت کرنی، لیکن ہم آپ بھی دیکھو پیچھے کیا کہتے ہیں، اللہ اس کا بھلا کرے، سرگی اٹھ کے اللہ اس کا بھلا کرے، ہماری پریشانی دور کی۔ اللہ کو کتنا پسند ہے، اللہ فرماتا ہے میری مخلوق میرے پروردہ ہیں، میں ان کو پالتا ہوں، اللہ ہی پالتا ہے نا، لیکن اللہ جسے ذریعہ بنا دے تو وہ اس میں اللہ نے اس کو شامل کیا کہ پالتا وہ ہے لیکن ذریعہ آپ کو بنا دیا ہے، علماء کا، طلباء کا، والدین کا، بھائیوں بہنوں کا، رشتہ داروں کا۔ تو کبھی نہ آکڑ کے کہنا میں نے یہ کیا ہے، گردن جھکا کے کہنا مالک پالتا تو ہے، دیتا تو ہے، شکر ہے مالک تیرا، اس کام میں تو نے ہمیں بھی شامل کر لیا ہے اور ہمارے ذریعے بھی کسی کو پال دیا ہے۔ اللہ باز ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔